سکتا، کسی دوسری زبان میں نہیں کر سکتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ عربوں نے کولونیل رول سے نجات حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو ذریعہ بنایا وہ لنگوسٹک نیشنلزم، عرب نیشنلزم بیسڈ آن لینگویج، وہ نسل پر نہیں ہے۔ نسلیں تو بے شمار ہیں، ان کی بربر نسل علیحدہ ہے، اور جو بھی سیمیٹک نسل ہے وہ علیحدہ تھی، نسلیں تو بے شمار ہیں۔ مذہب بھی بہت سے ہیں، آج بھی معلوم ہے صدام حسین کا رائٹ ہینڈ مین جو ہے وہ عیسائی ہے۔ اس عربزم جس کا نام تھا العروبہ، وہ تو زبان کی بنیاد پر تھا۔ تو اس اعتبار سے لنگوسٹک نیشنلزم بھی اپنی جگہ بہت قوی ہے۔ ہمیں تو اس کا صدمہ ہے کہ بنگلہ بھاشا ہی کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اصل مسئلہ 1948 میں شروع ہو گیا تھا زبان کے مسئلے پر، اور سندھو دیش کے لیے بھی فضا 1983 میں تو ایسی تیار ہو چکی تھی، اللہ نے بچایا ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی ہمیں اور مہلت دینی تھی، ورنہ سندھی زبان کی بنیاد پر سندھو دیش۔ ظاہر بات ہے کہ یہ لنگوسٹک نیشنلزم بھی ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں جمع کر سکے، جوڑ سکے۔ کہنے کو ہم نے کہہ رکھا کہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے، حقیقت میں تو قومی زبان نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اس وقت کے پاکستان میں بھی سندھی بھائی کسی صورت میں اردو کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ عربی کو تیار تھے قبول کرنے کے لیے، اور بنگالی بھائی بھی تیار تھے عربی کے لیے۔ سر آغا خان نے کہا تھا کہ عربی کو ڈکلیئر کر دو، زاہد حسین مرحوم نے کہا تھا کہ عربی کو ڈکلیئر کر دو، 20 سال کے اندر اندر تمہارے ہاں وہ نسل آ جائے گی جو سارے معاملات کو عربی زبان کے اندر چلا سکے گی، لیکن نہیں کی گئی، غلطی ہوئی ہے۔ لہذا یہ دونوں اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور آج بھی اردو آپ کی قومی زبان نہیں۔ تو لنگوسٹک نیشنلزم بھی کوئی مضبوط عصبیت نہیں ہے۔ اب اس کو چھوڑ دیجئے تو ایک ہی رہ جاتی ہے وطنی قومیت۔ یہ وطنی قومیت جو ہے، ٹیریٹوریل نیشنلزم، نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ آپ کو معلوم ہے بہت قدیم نہیں ہے، جدید تہذیب ہی کا ہے معاملہ۔ نیشن سٹیٹ اگرچہ اب تو وہ دور آ رہا ہے کہ یہ نیشن سٹیٹ کی تقریباً اہمیت ختم ہو جائے گی، لکیریں رہ جائیں گی، ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی پوری دنیا کے اندر۔ ایک مالیاتی استعمار ہے جو پوری دنیا کو، اگر اسے چیک نہ کیا جا سکا تو پوری دنیا کو انگلف کر لے گا۔ بہرحال لیکن ایک وقت میں جبکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی نیشن سٹیٹ، ایک ملک کی حدود کے اندر رہنے والے سب ایک قوم ہے۔ وہ قوم، اس کے اندر چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، جب ایک وطن میں رہتے ہیں تو ایک قومیت ہے، وطنی قومیت۔ اصل میں بائی پروسیس آف ایلیمینیشن قائد اعظم اس جگہ پہنچے تھے جس کی بنا پر انہوں نے وہ الفاظ کہے ہیں 11 اگست کو، ویری سون Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious sense but in the political sense، کہ یہ ایک قومیت، وطنی قومیت، پاکستانی قومیت کو ہم ڈیولپ کریں اور وہ یہاں کی عصبیت بن جائے، اور وہ یہاں پہ ایک مضبوط جو ہے ایک استحکام کا جو ہے ذریعہ بن جائے۔ لیکن with due respect to the father of the nation میں عرض کروں گا، پاکستانی نیشنلزم نام کی کوئی شے نہ آج تک وجود میں آئی ہے، نہ قیامت تک آ سکتی۔ میرے پاس دلائل ہیں، سن لیجئے اچھی طرح، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، نہ ابھی تک وجود میں آئی ہے، نہ آئے گی، کبھی نہیں آ سکتی۔ سب سے پہلی دلیل یہ کہ اس کی کامل نفی پر ہم نے ملک بنایا، ہندوستان کو بٹوایا۔ ہم نے کم سے کم 10 برس 1938 37 سے لے کے 47 تک جو راگ الاپا ہے، ہماری قومیت مذہب کی بنیاد پر ہے، مسلم نیشن ہوڈ اور 2 قومی نظریہ، آخر کیسے ممکن ہے کہ ایک نظریے کی نفی پر آپ ایک ملک قائم کریں اور پھر اس نظریے پر اس کے استحکام کی بنیاد ہو جائے؟ ایک ہو سکتی ہے، خلوص کے ساتھ ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن عملاً یہ ہونا ممکن نہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ کس شدت کے ساتھ مفکر و مصور پاکستان علامہ اقبال نے نفی کی تھی۔ یہ وطنیت کے نام سے جو نظم ہے ان کی بانگ درا میں، واقعہ یہ کہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے غالب کا وہ شعر کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا۔ وہی انداز ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تہذیب کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ذرا غور کیجئے شدت، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا یہ وطن کی بنیاد پر قومیت، یہ بہت ریسنٹ ایک کانسیپٹ ہے۔
یہ پاسپورٹ پہ لکھنے کے کام آتا ہے، وہ آپ کی نیشنلٹی بنتی ہے۔ یہ بت کے تراشینہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفوی ہے، اے مصطفوی خاک میں اس بت کو ملا دے، نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے۔ یہ انداز ہے۔ پھر شعر پڑھنے پر مجبور ہوں کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کا، اور آپ اندازہ کیجئے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے پل بنگش دلی میں تقریر کرتے ہوئے ذرا کہہ دیا تھا کہ آج کے زمانے میں قوم وطن سے بنتی ہیں جو شدید رد عمل ہے علامہ اقبال کا۔ ظاہر بات ہے یہ بات علامہ اقبال ہی کہہ سکتے تھے، اور کون شخص تھا کہ جو یہ بات اس دھڑلے کے ساتھ کہہ سکے۔ عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ دیو بند حسین مدیچے بولا جبیست سرود بر سر ممبر کے ملت از وطنس چبے خبر ز مقام محمد عربیست مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ یہ ہے ہمارا تصور اس وطن کے بارے میں۔ اب کیسے ممکن ہے؟ اٹ کین بی اے وشفل تھنکنگ بٹ اٹ از امپاسبل، انہونی بات ہے۔ نمبر 2، اب ظاہر بات ہے ساری لڑائی ہم نے کانگریس سے لڑی اسی پر، وطنی قومیتی کی بنیاد اس کی تھی کہ ہندوستان میں رہنے والے سب کے سب ہندی ہیں، اور اقبال پر بھی ایک دور گزرا تھا، اس نے بھی بڑے ترانے الاپے تھے، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، اور اس نے بھی کہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ بڑا عارضی سا وقت ان پر آیا ہے، بہت تھوڑا سا وقفہ، لیکن اس کے بعد ان کی قلب ماہیت ہوئی ہے، پھر انہوں نے وطنیت کی نیگیشن کی ہے، اور مسلم قومیت، ملت اور ملت کی وحدت، عالمی ملت اسلامیہ، اس کی ایک وحدت، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے، اس بنیاد پر جی چلی ہے تحریک۔ اس حوالے سے اب اس کے بالکل برعکس پر نظریے پر بنیاد رکھ دینا ممکن نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس کا زمین کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے نہیں، اس کا مزاج آفاقی ہے۔ وہ جو اقبال نے پھر بعد میں ترانہ ملی میں کہا کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ آفاقیت در حقیقت مسلمان کی گھٹی میں پڑی ہوئی، جیسے حضور نے فرمایا میرے لیے ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا۔ یہاں یہ قومیں قبیلے جو ہیں، قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں کا جو ایک خاص مزاج ہے، نفسیات ہے، اس میں آپ وطن کی محبت جو ہے اس کو کسی بڑے پیمانے کی عصبیت کی بنیاد نہیں بنا سکتے۔ اس کے برعکس معاملہ ہندو کا ہے، بھارت ماتا، یہ ماتا کا تصور ہے، اور اس کا پوتر ہونا یہ اس کا ایک خاص تصور ہے۔ وہ تو سیکریٹ کاؤ کے مانند ہے، اس کے لیے اس کی گائے کے مانند جو ہے متبرک زمین ہے، لیکن مسلمان کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، وہاں تو ترک وطن جو ہے اس کی بنیاد پر تو سارا انقلاب برپا ہوا۔ اور خاص طور پر مسلمانان ہند جو تھے وہ اس معاملے میں پوری دنیا مسلمانوں سے آگے تھے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کہیں بھی کسی پر کوئی ظلم ہوتا تھا، مرثیہ یہاں کہہ رہے ہیں، علامہ شبلی کہہ رہے ہیں، مولانا حمید الدین فراہی عربی میں کہہ رہے ہیں، این القرار وقد نکس اعلامنا بطرابلس، ٹریپولی میں طرابلس میں ہمارے جھنڈے جو ہیں وہ گر گئے، سرنگوں ہو گئے، اب کیسے قرار آئے، چین آئے تو کیسے آئے؟ این القرار وقد نکس اعلامنا بطرابلس۔ اور وہیں پر وہ بچی جو تھی فاطمہ وہ شہید ہوئی ہے، تو آپ نے اقبال کا مرثیہ پڑھا اس پر؟ پوری دنیا کا تحریک خلافت جو تھی وہ صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں بھی نہیں چلی، حالانکہ خلافت اگر مسئلہ تھا تو پوری دنیا کا تھا، تمام ملت اسلامیہ کا تھا، صرف مسلمانان ہند کا تو نہیں تھا۔ تو آفاقیت جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر تھی، لہذا یہ وطنیت جو ہے یہ ہمارے مزاج کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ اور آخری بات عرض کروں، اگر وطن کو آپ بنیاد بنائیں گے قومیت کی، تو ایک سندھی کے لیے سندھ کو وطن کی حیثیت سے دیکھنا اور سمجھنا یہ اس کے مزاج سے قریب تر ہے بنسبت پاکستان کے۔ جب وہ کہتا مو جو سندھڑی، میرا پیارا سندھ، اب اس میں جو حلاوت ہوتی ہے، جو مٹھاس ہوتی ہے، اس کی پوری محبت، اس کے جذبات اس کے اندر گھل کے آ جاتے ہیں، وہ جو سندھڑی،
اس کے ساتھ ہی